بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث کے حوالوں کے ساتھ پریشانی کے وقت کی 5 دعائیں۔ دعا نمبر 1، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ترجمہ: اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ ریفرنس: سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1525۔ دعا نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بڑے بھاری عرش کا رب ہے۔ ریفرنس: صحیح بخاری حدیث نمبر 6345۔ دعا نمبر 3، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی: لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا بردبار اور مہربان ہے۔ اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ریفرنس: مسند احمد حدیث نمبر 701۔ دعا نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ ریفرنس: سنن ترمذی حدیث نمبر 3524۔ دعا نمبر 5، سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم خطا کار ہوں۔ ریفرنس: سنن ترمذی حدیث نمبر 3505۔ جزاک اللہ خیرا۔